السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وکلبهم باسط ذراعیہ بالوصید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی دائیں طرف بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے۔ اور اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیں تو آپ ان سے ضرور پیٹ پھیڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور آپ ان سے دہشت میں بھر جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعین اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، مفسرین علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار والوں کے کانوں کو تھپکی دے کر کے ان کو سلا دیا تو سو تو ضرور گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو کھلی ہوئی رکھا۔ یعنی جب وہ لوگ سو ہوئے تھے اور ایسی نیند سے سوئے تھے کہ اس نیند میں وہ لوگ صدیہ گزار دیے، سالہ سال تک سوئے رہے، ایسی نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کو کھول کر کے رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی کئی وجہ تھی، لیکن جو مفسرین نے وجہ لکھی ہے وہ یہ کہ آنکھوں میں ہوا لگتی رہے، آنکھ بوسیدہ نہ ہو، اور یہ ان کے جسموں کے باقی رہنے کا ایک سبب بنا۔ حالانکہ بعض مفسرین نے، اور خاص طور سے کئی قداور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھیں جو ان کی کھلی ہوئی تھی اور سوئے ہوئے تھے، اگر کوئی آدمی دیکھ لے جھانک کر کے تو ان کو ڈر لگ جائے، ایسے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کو دیکھتے تو آپ یہ خیال کرتے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ یہ خیال کرتے کہ وہ جگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جگے ہوئے نہیں بلکہ سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں جگا ہوا خیال کرتے؟ کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، وہ جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، جس کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ اس کتے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی ان کے ساتھ سو گیا، اور جب وہ سویا ہوا تھا تو اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اور دوسری آنکھ بند، اور جتنے دنوں تک اصحاب کہف سوئے رہے کتا بھی سویا رہا، اور اس درمیان میں جب وہ اپنے ایک آنکھ کو بند کرتا تو ایک آنکھ کھلی رکھتا، اور جب وہ کھلا ہوا آنکھ بند کرتا تو یہ بند والا آنکھ جو تھا وہ کھلی رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب آپ ان کو دیکھتے تو آپ یہ خیال کرتے کہ وہ جگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ جگے ہوئے نہیں ہوتے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 1-2 سال نہیں، 8-10 سال نہیں، سالہ سال تک سوئے ہوئے تھے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ صدیوں تک سوئے ہوئے تھے۔ اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انتظام تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بدلتا رہا۔ یہ جو 7 آدمی تھے اصحاب کہف جو سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بھی بدلتا رہتا تھا۔ کبھی وہ دائیں کروٹ سوتے، کبھی وہ بائیں کروٹ سوتے تھے۔ ایسا کیوں؟ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ ان کی کروٹیں اس لیے بدلتی رہتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بدلتا، اس لیے ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی تاکہ ان کے جسم کو زمین نہ کھائے، کیونکہ زمین کی صفت ہے کہ وہ انسان کے جسم کو کھاتا ہے۔ انسان کا جسم یا بہت ساری چیزیں اگر اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے تو دھیرے دھیرے اس کو زمین مٹی کھا جاتی ہے۔ تو کروٹوں کو بدلنے کا جو سبب تھا وہ یہ تاکہ کروٹ بدلتے رہے، جسم بالکل برقرار رہے، کروٹ کا وہ حصہ زمین نہ کھا پائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ یہاں پر ہم نے چوکھٹ کہا، جبکہ ہم نے ترجمہ میں کیا کہا تھا کہ غار کے دہانے پر، جو غار میں سوئے ہوئے تھے
اس کے دہانے پر وہ کتا بازو پھیلائے ہوئے سویا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا۔ یہاں پر ہم نے چوکھٹ اس لیے کہا ہے کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اس کے علاوہ امام مجاہد، سعید ابن جبیر اور امام قتادہ رحمہم اللہ، ان تینوں سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وسید کا معنی کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وسید کا معنی چوکھٹ بیان کیا ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وسید کا مطلب دروازہ، اور امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کتا ان کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا، جیسے کہ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہرا دیتا ہے، ایسے وہ سو گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وہ دروازے پر پہرا دے رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، دروازے کا مطلب، چوکھٹ کا مطلب صحن ہے، مطلب دہانے کا وہ حصہ جو غار کے دہانے سے جسٹ لگا ہوا اس کے باہر ہو، کیونکہ کتے کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ اگر وہ گھر کے اندر ہو تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو کتا تھا، جو اصحاب کہف کا کتا تھا، یہ غار کے دروازے کے ٹھیک لگ کر کے اس کے صحن میں اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ سویا ہوا ہے اور اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی اور دوسرا آنکھ بند رہتا، پھر کچھ دیر کے بعد یہ آنکھ کھل جاتی اور دوسرا آنکھ بند ہو جاتا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے اور غور کر لیجئے کہ جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دیا، اسی برکت کا حقدار کتا بھی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اصحاب کہف کے صحبت کو اختیار کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو قابل اعتبار، انسان کو اہمیت والا بناتا ہے۔ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو اہمیت ملتی ہے۔ جو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دیا، اس اہمیت میں، اس برکت میں کتا بھی شامل ہو گیا اور وہ کتا بھی اہم ہو گیا، جبھی تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ سامعین کرام، کتے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا شکاری کتا تھا، جبکہ کتے کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بادشاہ کا باورچی جو اصحاب کہف کے دین کو قبول کر لیا تھا، وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور شامل ہو کر کے غار تک چلا آیا۔ غار کے اندر جا کر کے یہ لوگ سو گئے اور غار کے دروازے پر وہ کتا اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے سویا رہا، جب تک یہ لوگ سوئے رہے، جب تک کتا بھی سویا رہا، اور ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور کتے کے بارے میں ہم نے بتلایا کہ ایک آنکھ کھلی رہتی تھی، ایک آنکھ بند رہتا تھا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ یہ پورا جو منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ پورا منظر کہ اصحاب کہف کیسے سوئے ہوئے تھے، کس طرح سے سوئے ہوئے تھے، دیکھنے میں کیسا لگتا تھا، کیسے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، کیسے ان کے کروٹ بدل رہے تھے، کیسے دروازے پر کتا جو ہے سویا ہوا ہے، یہ تمام کی تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مخاطب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مخاطب سبھی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوتے اور آپ ان سے دہشت زدہ ہوتے، کیونکہ وہ جو منظر تھا بڑا ہی وحشتناک، غار ہے، سنسان ہے، چند لوگ لیٹے پڑے ہیں، ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی ہے، کتا بھی دروازے پر ہے، اس کی بھی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کر کے اگر دیکھنے والا دیکھے تو دیکھ کر کے بھاگ کھڑا ہو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرہیبت، پرروب، وحشتناک بنا دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ تھی کہ جو اصحاب کہف ہے ایک مدت تک سوئے رہیں اور وہ مدت کمپلیٹ ہو، اس مدت میں کوئی ان کے پاس آ نہیں سکے، کوئی ان کو ہاتھ لگا نہیں سکے، کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ کر نہیں سکے۔ یہ ساری منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہ ایسا وحشتناک بنا دیا تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو وحشت سے بھاگ کھڑا ہوتا، کوئی ان کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے کہ کئی سالوں تک، سالہ سال تک یہ اصحاب کہف سوئے رہے، وہ اپنے مدت کو پوری کر لیں، اور بعد میں لوگوں کے سامنے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر بیان کیا جائے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ سامعین کرام، اصحاب کہف کے بارے میں بھی آگے اور بھی باتیں ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی چند آیتوں میں اور بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کے مطابق سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا